دوستو سری لنکا کبھی ترقی یافتہ ملک ہوا کرتا تھا لیکن آج وہ بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ 2 کروڑ لوگوں پر مشتمل اس ملک کا کیا فیوچر ہوگا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ سری لنکا اس حال میں پہنچا کیسے، اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں سری لنکا کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ دوستو اس وقت سری لنکا 51 ارب ڈالر کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، پوری طرح سے بینکرپٹ ہو چکا ہے۔ ایون سری لنکا کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ وہ باہر سے کوئی چیز امپورٹ کر سکے، جیسے کہ دوائیاں، پیٹرول اور فوڈ وغیرہ، اور مہنگائی کا تناسب 133% تک ہائی ہو گیا ہے۔ سری لنکا کے پاس کاغذ تک کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اپنا ایگزام تک نہیں دے سکتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے کے لیے لوگوں کو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ احتجاج میں نکل آئے تھے۔ سری لنکا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی لوگ گھس گئے تھے اور وہاں بھی کافی ہنگامہ ہوا۔ لیکن سری لنکا کے ایسے حالات ہوئے کیسے؟ سری لنکا بینکرپٹ ہوا کیوں؟ اب اس بات پر ہم غور کرتے ہیں۔ دوستو سری لنکا کا پرائم منسٹر مہندر راجہ بکسا 2005 سے 2015 تک سری لنکا کا پریزیڈنٹ بھی رہا تھا۔ راجہ بکسا کی فیملی سری لنکا کے طاقتور ترین فیملی تھی۔ اس کی فیملی کے کئی لوگ حکومت کا حصہ بھی تھے۔ اس کا بھائی گوٹابایا راجپکسا سری لنکا کے پریزیڈنٹ بھی رہا ہے اور سری لنکا کے ڈیفنس سیکرٹری بھی رہا ہے، اور اس کا ایک اور بھائی جمال راجپکسا پارلیمنٹ کا اسپیکر بھی رہا۔ اس کا بہنوئی سری لنکن ایئر لائن کا چیئرمین تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی فیملی سے 40 لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، یعنی سری لنکا بیسیکلی اس فیملی کی ملکیت بن چکا تھا۔ دوستو پھر بھی لوگ اس فیملی سے خوش تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ملک ترقی کر رہا ہے، لیکن مسئلہ چیک اینڈ بیلنس کا تھا، یعنی مہندر راجپکسا کچھ بھی کرتا اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی فیملی پر کرپشن کے الزامات بھی لگے، مگر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی فیملی کافی طاقتور تھی، تو ان الزامات پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، اور یہیں سے تو مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ دوستو 2019 تک ایسے لگ رہا تھا کہ سری لنکا ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دوستو سری لنکا کا قرضہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، کافی حد تک اکنامی ڈیمیج ہو چکی تھی، اور دوسری طرف راجپکسا مہنگے مہنگے پروجیکٹ بھی بناتا رہا جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، جیسا کہ مٹالہ راجپکسا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہمیشہ خالی پڑا رہتا تھا۔ ایسے کئی پروجیکٹ پر پیسے ضائع کیے گئے۔ ان کی یہی غلطیاں سری لنکا کے لیے بھاری پڑ رہی تھیں۔ دوستو راجپکسا اور اس کی فیملی نے کووڈ کے زمانے میں ایسے فیصلے کیے جن سے مکمل طور پر سری لنکا کی اکنامی ڈاؤن ہو گئی، جیسا کہ بہت بڑی غلطی ٹیکسز میں کمی لانا تھا۔ 2019 میں ٹیکسز میں کافی حد تک کمی لائی گئی، جس کی وجہ سے سری لنکا کے ریونیو میں 25% کمی رونما ہوئی، جس سے معیشت کو کافی جھٹکا لگا۔ دوستو 2020 میں کووڈ آنے کے بعد سری لنکا کی معیشت اور بھی تباہ ہو گئی، کیونکہ سری لنکا میں ٹورسٹ آنا بند ہو گئے، جو کہ سری لنکا کی اکنامی کا بہت بڑا سہارا تھے۔ 2021 میں مہندر راجپکسا نے ایک اور بڑی غلطی کی جب اس نے کیمیکل فرٹیلائزر پر پابندی لگا دی، یعنی اب کسانوں کو صرف آرگینک فرٹیلائزر پر فصلیں اگانا تھی، اور اچانک کسانوں کے لیے آرگینک کھاد سے فصلیں تیار کرنا کافی مشکل تھا، جس سے ملک کی معیشت اور بگڑ گئی، کیونکہ فوڈ بھی اب باہر سے منگوانی پڑی، جیسے چاول اور گندم، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں۔ سری لنکا باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے پر بہت زیادہ پیسے ضائع کرنے لگا، اور سری لنکا کے فارن ریزرو بھی ختم ہونا شروع ہو گئے۔ سری لنکا کا قرضہ پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، یعنی یہ ملک تباہ ہو رہا تھا۔ پوری دنیا میں کووڈ بھی چل رہا تھا، انٹرنیشنل لیول پر آئل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی تھیں، یعنی حکومت کے غلط فیصلے اور حالات نے سری لنکا کی تباہی میں کافی کردار ادا کیا۔ سری لنکا میں چیزوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں، اور لوگوں کے لیے معمولی چیزیں خریدنے میں بھی کافی مشکل ہو رہی تھی۔ پیٹرول کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ اس وقت سری لنکا کے پاس صرف 50 ملین ریونیو بچ چکے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب لوگ مہندر راجپکسا کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور مجبوراً لوگوں کے پریشر سے تنگ آ کر اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد یہ سری لنکا سے فرار ہو گیا۔ دوستو یہ تھی کچھ باتیں جن کی وجہ سے یہ خوبصورت ملک فائنینشلی طور پر تباہ ہو گیا۔ میری کوشش تھی کہ آپ کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں۔ کیسی لگی انفارمیشن کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔